علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اورنگی ٹاؤن سے فہیم صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا درج ذیل غلطیوں سے سجدہ سہو لازم آتا ہے یا نہیں، یا بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی؟ مثلاً ثنا، تعوذ، تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا نماز میں ثنا کے بعد، یا ثنا پڑھنا بھول گیا، رکوع اور سجود کی تکبیرات یعنی جسے کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں، تو ان تسبیحات کو پڑھنا، یہ تکبیرات کو پڑھنا بھول گیا ہے۔ اور اسی طرح تسبیحات بھول جائے، یعنی رکوع اور سجود کے اندر جو تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس کا پڑھنا بھول جائے، یا رکوع کی تسبیح سجدے میں یا سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ لی یعنی اس کا الٹ ہو گیا، یا رکوع سے اٹھنے کی تسبیح یعنی ربنا لک الحمد پڑھنا بھول گیا، یا تحیات کے بعد درود شریف یا دعائے معصورہ یہ پڑھنا بھول جائے، تو کیا سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں؟ فہیم صاحب، جتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ ثنا ہو، تعوذ ہو، تسمیہ ہو یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہو، رکوع اور سجود کی تکبیرات یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، اللہ اکبر کہہ کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے اٹھنا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، اور اسی طرح ان کے اندر جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، اور آپ نے پھر سوال کیا ہے کہ اسی طرح رکوع کی تسبیح کو سجدے میں پڑھ لیتا ہے، یعنی کوئی سبحان ربی العظیم جا کر سجدے میں پڑھ رہا ہے اور رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، الٹ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اور آپ نے فرمایا کہ التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ جو پڑھتے ہیں یہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ تو آپ نے جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے ان تمام چیزوں کا تعلق سنت سے ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی واجب نہیں ہے، چاہے درود شریف ہو، دعائے معصورہ ہو، رکوع اور سجود کی تسبیحات یا تکبیرات ہوں، یا ثنا ہو، یا اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہو یعنی تعوذ اور تسمیہ ہو، یا رکوع میں جا کر اس نے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا ہے اور سجدے میں جا کر سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، تو ان تمام غلطیوں سے جس کا کہ آپ نے یہاں ذکر کیا ہے، ان غلطیوں سے نماز میں نہ تو لوٹانی پڑے گی نماز کو، اور نہ کہ نماز کو میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق سنت سے ہے، اور ترک سنت سے نماز میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، نہ نماز کو لوٹانی پڑتی ہے، نہ اس میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر میں کہوں گا آپ سے کہ جان بوجھ کر کرنے والا گناہ گار ہوگا، اسے نہیں چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی کوئی غلطی کرے۔ نماز کا جو بہتر طریقہ ہے، جو حدیث پاک میں ہے، اس کے مطابق ہی نماز کو ادا کرے، اور جو ہمارے معمولات میں ہے جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے مطابق ہی پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ یہ کہ اس میں کوئی ترمیم، کوئی تغیر و تبدل اپنی طرف سے کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ طلب العلم فریضة على كل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔